بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم من يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ حشر شروع ہوتی ہے. یہ ان صورتوں میں ہے جو مدنی کہلاتی ہیں، یعنی آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ جل شانہ کے لیے جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ساری مخلوق اس کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے. اللہ کی عظمت پہ ہر ذرہ دلالت کرتا ہے. کائنات کے ہر ذرے کی بقا ذکر الہی پر ہے. اس میں انسان بھی شامل ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ کفر و شرک بھی کرتا ہے یا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی عظمت کا قائل نہیں، پھر بھی زندہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ زندہ نہیں رہتا. زندگی اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ کا ذکر نصیب ہوتا ہے، چونکہ یہ قانون ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض. ارض و سما کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. مکلف مخلوق چار طرح سے ہے. فرشتے سراپا نیکی ہیں، ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں. شیطان سراپا بدی ہے، اس سے نیکی کی توفیق ہی سلب ہو گئی. تو اس اعتبار سے کہ اس کی روحانی زندگی، اخروی زندگی تباہ ہو گئی، اسے دنیا میں زندہ تصور نہیں کیا جاتا. اسی طرح انسان اور جن. شیطان سراپا بدی ہے، نیکی کی توفیق ہی سلب ہو گئی، اس سے بڑی موت کیا ہوگی. باقی دو قسم کی مخلوق رہ گئی، جنات اور انسان. اگر نیکی کرتے ہیں تو اسے حیات شمار ہوتا ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع حیات ہے. جو چھوڑ دیتا ہے وہ عند اللہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے مردہ. مردے کی کوئی پسند نہیں رہتی،
اسے جہاں سے اٹھا دو، جہاں رکھ دو، جہاں پھیر دو، جو کرو، تو جو شخص ذکر الہی چھوڑ بیٹھتا ہے وہ بھی شیطان کے ہاتھوں میں میت کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے چاہے اسے جہاں رکھ دے، جہاں بٹھا دے، جہاں سے اٹھا دے۔ حیات اختیار ہوتا ہے، حیات میں زندہ آدمی اپنی پسند سے جیتا ہے۔ جس انسان کو حیات نصیب ہوتی ہے وہ اللہ و اللہ کے رسول کی پسند کو اختیار فرماتا ہے، اور یہ ہر چیز کا اللہ کی عظمت پہ گواہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غالب ہے اور وہ صاحب حکمت ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے مکلف مخلوق کو آزمائش میں ڈال دیا اور تھوڑی سی فرصت دی، اس کے نتائج اخروی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے ہم اسے اسباب سے متعلق کرتے ہیں، لیکن کرتا مسبب الاسباب ہے۔ اسباب بھی وہی پیدا فرماتا ہے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنی نضیر، مدینہ منورہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کا معاہدہ کیا، جس کی مختلف شرائط تھیں کہ ایک دوسرے کی برائی نہیں چاہیں گے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے، مدینہ منورہ سے باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو مل کر دفاع کریں گے، وغیرہ وغیرہ، جس کا حوالہ آج کل ہمارے سیاستدان بھی دیتے ہیں کہ حضور نے تو یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا تھا، لیکن اگلی بال بھول جاتے ہیں کہ بنو نضیر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے قتل کی سازش کی۔ اب اس سے بڑی خلاف ورزی کیا ہو سکتی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ نے مطلع فرما دیا، آپ واپس تشریف لے آئے اور ان کی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں کہ 10 روز کے اندر مدینہ منورہ سے نکل جاؤ، یہ قلعے، یہ گھر، یہ چیزیں خالی کر دو، جہاں جی چاہے چلے جاؤ، تم نے خلاف ورزی کی ہے، لہذا تم یہاں ہمارے ساتھ اس شہر میں نہیں رہ سکتے۔ کچھ منافقین کی جماعت تھی، انہوں نے بھی انہیں حوصلہ دیا، کچھ ان کے اپنے وسائل تھے، بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے انہوں نے، اور بڑے پکے گھر اور بڑا دفاعی نظام بنا رکھا تھا، تو وہ نہ گئے۔ 10 روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرما لیا، مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ تو من جانب اللہ ان کے دلوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ انہیں مقابلے کی سکت نہ رہی، اور وہ یہ اجازت مانگنے لگے کہ اگر ہمیں راستہ دیا جائے تو ہم گھر چھوڑ کر نکل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کرم فرماتے ہوئے نہ صرف جانے کی اجازت دی، بلکہ فرمایا اپنا مال و دولت یا جو چیز ہر گھر ایک اونٹ پر جو کچھ لاد سکتا ہے لاد کر ساتھ لے جائے۔ چنانچہ جاتے وقت انہیں مضبوط مکانوں کو اور ان قلعوں کو وہ خود توڑنے لگ گئے،
دروازے کھڑکیاں نکال لیں، جو کچھ اٹھا سکتے تھے، جو کچھ لاد سکتے تھے کہ اونٹ پر مال و دولت کے ساتھ، تو انہوں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑا اور کواڑ اور دروازے اور کھڑکیاں نکال کر لے گئے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیفعل الحشر، اللہ وہ ہے، ایسا قادر ہے، ایسا غالب ہے، جس نے اہل کتاب کو یعنی یہودیوں کو ان کے گھروں سے پہلی بار نکال دیا، لیفعل الحشر۔ اس سے میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ گھروں سے نکلنا ان کا پہلی بار ہے، شرارت سے باز نہیں آئیں گے اور حکومت اسلامیہ انہیں پھر دیش نکالا دے گی۔ یہ پہلی بار نکل کر خیبر وغیرہ کو چلے گئے، پھر خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں پھر انہوں نے شرارتیں کیں تو انہیں وہاں سے بھی نکال دیا گیا اور شام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ دوسری بار ان کا نکالنا دوسرا حشر تھا۔ تو یہاں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ سے ان کا نکالا جانا یہ پہلا دیش نکالا ہے۔ حالانکہ وہ کبھی یہ سوچتے بھی نہیں تھے، ما ظننتم ان یخرجوا، وہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان قلعوں سے، ان مضبوط مکانوں سے، ان رہائش گاہوں سے کوئی انہیں نکال سکتا ہے۔ یعنی مادی اعتبار سے اور ظاہری وسائل سے وہ بہت مضبوط تھے، لیکن اللہ ایسا قادر ہے کہ ان کا خیال تھا ما ظننتم ان یخرجوا، انہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ، ان کا خیال تھا کہ یہ قلعے جو انہوں نے بڑے مضبوط بنائے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، ان قلعوں کو توڑنا اور ان پر غلبہ پانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ نے ان پر ایسی مصیبت ڈالی، ایسے انداز سے ڈالی جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں پر ہیبت طاری کر دی، ایسا خوف طاری ہوا کہ یخربون بیوتہم بأیدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے انہیں مضبوط قلعوں کو برباد کر رہے تھے، انہیں مضبوط مکانوں کو توڑ رہے تھے جن کے بھروسے پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے اور جنہیں اپنے بچاؤ کا سبب سمجھتے تھے۔ اللہ ایسا قادر ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے، اور جو رہی سے کسر تھی اللہ نے اہل ایمان کے ہاتھوں نکلوا دی۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، یہاں بھی جماعت صحابہ کو اللہ نے مومنین کے لقب سے نوازا ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں رہی سہی کسر بھی نکل گئی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے اہل بصیرت، یہ عبرت کے لیے بہت کافی ہے، اس سے عبرت حاصل کرو کہ وسائل دنیا عظمت الہی کے سامنے دیوار نہیں بن سکتے، اور اطاعت الہی اور اتباع رسالت مآب کے بغیر سوائے بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو لوگ زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں دنیا کی طلب میں بھاگ بھاگ کر، دنیا کمانا ضروری ہے، اسباب و وسائل اللہ نے پیدا فرمایا، اور رزق حلال حاصل کرنا عبادت ہے جائز طریقے سے۔
لیکن حصول دنیا کے لیے اطاعت الہی کو چھوڑ دینا بہت بڑے خسارے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا کمائی جائے حدود الہی کے اندر تو وہ دین بن جاتی ہے، دنیا کی محبت میں ساری عمر اللہ کو بھلا دینا یہ اپنی تباہی و بربادی کو دعوت دینا ہے۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی مقرر کر دی اور انہیں گھر چھوڑنا پڑے، یعنی زندگی باقی تھی، اگر خیال کرتے، ایمان لے آتے، توبہ کرتے تو عذاب الہی سے پھر بھی بچ سکتے تھے۔ اللہ کریم انسان کو مہلت دیتے ہیں، بار بار مہلت دیتے ہیں، وہ بار بار خطائیں کرتا ہے، وہ بار بار مہلت دیتے ہیں۔ اگر تعدم مرگ بھی توبہ نہ کرے تو یہ پھر اس کی اپنی پسند ہے۔ تو اللہ کریم کا یہ بھی احسان تھا کہ اس نے فی الوقت ان پر جلاوطنی مقرر فرمائی، ورنہ اگر وہ عذاب نازل کر دیتا، زمین میں دھنسا دیتا، آگ برسا دیتا، پانی میں غرق کر دیتا، کوئی اور عذاب بھیج دیتا، تو وہ قادر تھا اگر انہیں جلاوطن نہ کیا جاتا تو وہ دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا، لیکن انہیں سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے مہلت دی گئی، فرصت دی گئی۔ اور اگر اسی بات پہ قائم رہے تو پھر یہ تو طے ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، پھر آخرت میں دوزخ میں داخل ہوں گے۔ آخرت میں تو نہیں بچ پائیں گے، آخرت میں تو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ تو دنیا میں اللہ کا احسان ہے کہ گناہ پر بھی، کفر پر بھی زندگی کے وسائل نہیں روکتا، صحت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عہدے اور اختیارات دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، مال و زر دیتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ سب چیزوں کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا کی ساری چیزیں وقتی ہیں، چھوٹ جائیں گی۔ جب یہ سب کچھ چھٹ جائے گا تو میرے پاس باقی میرے دامن میں ہوگا کیا؟ تو جب تک اللہ نے مہلت دی ہے، جتنی زندگی ہے، یہ اس فکر کے لیے اور اس انجام پر پہنچنے کے لیے فرصت ہے۔ اگر کفر پر ہی مر گئے تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا، مصیبتیں آئیں، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ وجہ کیا ہوئی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ و اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ یعنی جب دعوت اللہ پہنچی تو انہوں نے قبول نہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹا مخالفت شروع کر دی۔ ایک تھا نہ ماننا، وہ بھی جرم ہے، لیکن مخالفت کرنا پھر اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ احکام شرعی کو روکنے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ اسلام کا، ایمان کا ہے، اللہ اس دعوے کو قبول فرمائے، لیکن ہم اس مسلمانی کے باوجود رسوا کیوں ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اس پر اعتبار نہ کرو، یہ جھوٹا ہوگا، جب ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ چوری کرے گا۔ کتنے مسلمانوں کے
سر قلم ہوتے ہیں سعودیہ میں کہ اتنی سختی کے باوجود پھر نشے کی چیزیں لے جا رہے ہوتے ہیں اور حرمین شریفین کو جا رہے ہیں اور ہیروئن اور چرس لے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سزا اتنی بڑی سخت ہے کہ پکڑے گئے تو سر قلم ہو جائے گا، باز نہیں آتے۔ اور پھر ہم رسوائی کا شکوہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں ہے جی مصیبت مسلمانوں پر ہی آتی ہے۔ مصیبت آتی نہیں، مسلمان مصیبتیں خرید رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا قومی المیہ ہے۔ بڑا نعرہ لگتا ہے، دانشور بھی ہمارے اور ہمارے ادارے ذرائع ابلاغ بھی اور ہمارے سیاستدان بھی چیخ چیخ کر سارا دن آئین، آئین پاکستان، آئین، جو سب کچھ آئین کے مطابق ہوگا۔ کیا ہے آپ کا آئین و دستور؟ 20-22 افراد نے بیٹھ کر طے کر لیا، وہ آئین ہو گیا۔ اور جو دستور، جو کتاب حیات اللہ نے نازل فرمائی اور جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ آئین و دستور نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کا رویہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر الگ سے اپنے دستور بنائیں گے، اس میں آپ نے یہ دھوکہ دینے والی جمہوریت بنائی۔ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ صدیوں ایک ہی خاندان کے بچے، بیٹے، بیٹیاں نسلاً بعد نسلاً حکمران ہیں، باقی ملک محکوم ہے۔ حکمران خاندان کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی رہ گیا تو سفید بھموں والے بابے کلین شیپ، داڑیاں مونڈ کر، پیچھے ہاتھ باندھ کر دست بستہ کھڑے۔ کیا کوالیفیکیشن ہے جی؟ یہ حکمران خاندان کا بچہ، اس کی رگوں میں جی حکمرانی کا خون ہے۔ کیوں؟ یہ جمہوریت ہے؟ یہ آپ کا آئین و دستور ہے؟ تو جب آپ کے آئین و دساتیر ہی قرآن کے خلاف ہوں گے، جب آپ قرآن کو آئین و دستور ہی نہیں مانیں گے، آپ کا کردار حلیے سے لے کر کردار تک یہود و نصارہ سے مشابہ ہوگا، آپ طرز حیات وہاں سے استوار لیں گے۔ آپ تو اپنے لوگوں سے اپنی زبان میں بات نہیں کرتے۔ کتنے فیصد آبادی ہے پاکستان کی جو انگریزی سمجھتی ہے؟ تو ہمارے حکمران جب بھی خطاب فرماتے ہیں انگریزی میں فرماتے ہیں، وہ یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے خطاب کر رہے ہیں یا پاکستانیوں سے کر رہے ہیں؟ سامنے پاکستانی ہیں، سنا ان کو رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھو ہم تمہاری اطاعت کی حد کے اندر بات کر رہے ہیں۔ تو میاں جب یہ کردار ہوگا، جو اللہ واللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل ہوگا، سیدھا سا قانون ہے۔ اس دار ظلمت میں بھی جو لوگ اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع خلوص سے کرتے ہیں، وہ تو بڑے آرام سے، وہ تو کوئی رسوا نہیں، انہیں اللہ نے عزت بھی دی ہے اور ہر نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرمایا ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنایا۔ تو یہ قانون فرما دیا گیا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے، جسے پوچھو وہ جی کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، کالا جادو کر دیا۔ صرف جادو پہ نہیں رہتے، ساتھ کالا بھی لگاتے ہیں۔ یہ کالا، پیلا، نیلا، چٹا جادو کون سا ہوتا ہے؟ کالا جادو کر دیا۔ ذرا اپنے کردار کو دیکھو، کہاں شریعت کی مخالفت کر رہے ہو؟ توبہ کر رہے ہو، کالا جادو ختم ہو جائے۔ کسی نے نہیں کیا، آپ خود اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ وہ جی کسی نے میری روزی بند کر دی، کاروبار نہیں چلتا، کسی نے نہیں کی، آپ نے خود کی ہوئی ہے۔ دیکھو کہاں حصول رزق میں شریعت کے خلاف جا رہے ہو۔
وہ جی کاروبار بڑا تھا، بڑا وسیع تھا، تباہ ہو رہا ہے، دیکھو تو صحیح کہیں اس میں سود تو نہیں لے کر شروع کر دیا۔ تو یہ ایک رویہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے کردار پر نظر نہیں کرتے، دوسروں کے ذمہ لگاتے ہیں۔ کیا نظام کائنات میں کسی جادوگر کو کوئی دخل ہے؟ جو اللہ کرنا چاہے وہ جادوگر روک سکتا ہے، اور جو اللہ نہ کرنا چاہے وہ جادوگر کرا سکتا ہے۔ یہ تو عقیدہ ہی غیر اسلامی ہے۔ تو بھائی قومیں جب اطاعت اتباع نبوت چھوڑتی ہیں تو قومیں رسوا ہوتی ہیں، افراد جب اتباع رسالت چھوڑتے ہیں تو افراد بھی رسوا ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ قانون ہے، وہ بھی اللہ تیرے بندے تھے، اہل کتاب تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے، تورات کو مانتے تھے، مشرک کافر نہیں تھے، اہل کتاب تھے یہود۔ فرمایا اہل کتاب تو تھے لیکن میرے نبی کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اگر ہم دعوے اسلام کے ساتھ اپنے نظام حیات میں حضور کے خلاف جائیں گے تو رسوائی تو آئے گی۔ اہل کتاب بھی تو اپنے اپنے زمانے میں مسلمان تھے نا، ہر نبی کے عہد میں اس نبی کی دعوت ہی اسلام تھا، تو اس پر تو وہ قائم تھے، لیکن محمد الرسول اللہ کی مخالفت کی، رسوا ہوئے۔ تو فرمایا یہ اس لیے رسوائی ان کے حصے میں آئی کہ شاق اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخالفت وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا جب میرے رسول کی مخالفت کی تو میری مخالفت کی۔ تو ہمیں اپنی ذاتی خاندانی زندگی سے لے کر قومی زندگی تک نظر دوڑانی چاہیے کہ اگر ہمیں کہیں دکھ ہے، تکلیف ہے، یا ہم سمجھتے ہیں ہم پر خرابی آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے اتباع رسالت چھوڑ رکھا ہوگا اسلام۔ تو یہاں تو یہ عالم ہے کہ ہمارے حکمران اسلام پر طنز کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک ایوان سلطنت سے ہم ان گناہگار کانوں سے سنا جی اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ اب اس سے بڑا توہین آمیز جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو کوئی بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مخالفت کرے گا، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والے ہیں۔ وہ خود اپنے لیے عذاب مول لے رہا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ جب محاصرہ ہوا تھا تو گردا گرد ان کی زمینیں تھیں، ان میں باغات لگے ہوئے تھے، کھجوروں کے درخت تھے۔ وہاں کی مدینہ منورہ کی بڑی زراعت تو کھجور تھی، کھجوروں کے باغ لگائے جاتے تھے۔ تو کچھ درخت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کاٹے اور کچھ باقی چھوڑ دیے گئے۔ اصول یہ ہے کہ جہاد میں کفار کی فصلیں تباہ نہیں کی جائیں گی، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، یعنی جو اسباب رزق ہیں انہیں خراب نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر جنگی نقطہ نظر سے ضروری ہو اور ان کی شان و شوکت توڑنے اور شکست دینے کے لیے ضروری ہو تو پھر کاٹے جائیں گے، پھر جواز ہو۔ تو کچھ درخت کچھ صحابہ کرام نے کاٹ دیے، کچھ نے یہ سوچا کہ شکست ان کا مقدر ہے، یہ ذلیل ہو کر چلے جائیں گے، درخت بچے رہنے چاہیے، بعد میں کام آئیں گے۔ اللہ کریم فنا فی اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مقام فنا۔ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، جو درخت تم نے کاٹ دیے اور جو باقی رکھے
فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کا کام ہے. کیا صحابہ نے. اللہ فرما رہے ہیں یہ میری اجازت سے ہو، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کیا. اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ. اور دونوں طرف کاٹنے والوں کا یہ اجتہاد اسے کہتے ہیں کہ کاٹنے والوں نے اجتہاداً یہ فیصلہ کیا کہ یہ درخت کاٹنے سے ان کی شوکت ٹوٹے گی اور ان کی قوت جو ہے وہ کمزور ہوگی اور یہ مایوس ہوں گے. یہ ایک اجتہادی فیصلہ تھا. دوسروں کا اجتہاد یہ تھا کہ درخت نے شکست تو ان کو ہونی ہے، تو درخت بعد میں مسلمانوں کے کام آئیں گے، کیوں کاٹے جائیں. اب اجتہاد میں دو فیصلے ہوئے، کاٹے جائیں نہ کاٹے جائیں. دونوں کو اللہ نے فرمایا انہوں نے میں نے کاٹے ہیں، میں نے چھوڑ دی. یعنی مجتہد دونوں طرف مصیب ہوتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے. اگر اس کے اجتہاد میں کمی رہے گی، کمزور فیصلہ کیا ہے تو 1 درجہ ثواب کا پائے گا. اگر فیصلہ صحیح ہے تو 2 درجے پائے گا. لیکن اس پر تان نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہ دیانت و امانت سے رضائے الہی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے. اور اجتہاد کے لیے وہ علمی مقام ہونا چاہیے جو صحابہ کو نصیب تھا. بغیر کسی مدرسے، سکول، یونیورسٹی گئے ہوئے سینہ اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم کے خزانے جو ان کے دلوں میں لے گئے، وہ مجتہد تھے. حدیث، فقہ، تفسیر، قرآن، شان نزول، آیات کا مفہوم، تعامل نبی، تعامل خلفائے راشدین، اجماع امت، یہ ساری چیزیں جاننے والا شخص کسی بات پہ اجتہاد کر سکتا ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اسمبلی کا فیصلہ اجتہاد ہے. اسمبلی میں تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا. وفاقی وزراء سے 2 وفاقی وزیروں سے کل شریف سنا گیا، حالانکہ کل شریف چھوٹی سی صورت ہے اور وہ ہر مسلمان ان پڑھ جاہل نے بھی یاد کر رکھی. اکثر مسلمان سورۃ فاتحہ کے ساتھ صرف پڑھتے ہی کل شریف ہے نماز کی ہر رکعت. وفاقی وزیروں کو کل شریف نہیں آتا. اجتہاد کریں گے. اجتہاد کے لیے علم کا ایک خاص درجہ مقرر ہے. میں اور آپ بیٹھ کر اجتہاد نہیں کر سکتے. تو فرمایا جو درخت تم نے کاٹ دیے جن کو ان کے تنوں پر جڑوں پر قائم رکھا، یہ اللہ کے اذن سے تھا، یہ میرا کام تھا. اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ، کہ بندہ جو کام کرے اللہ کہے اس نے میرا کام میری اجازت سے کیا، یہ فنا فی اللہ. فنا فی الرسول یہ ہے کہ اپنی پسند نہ رہے، وہ پسند ہو جو حضور کو پسند ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہ ناپسند ہو جائے. فنا فی اللہ یہ ہے کہ وہ عمل کیا جائے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اور جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے چھوڑ دیا جائے. تو یہ صحابہ کے فنا فی اللہ کی دلیل ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا، کچھ درخت تم نے کاٹے، کچھ قائمۃ علی اصولہا، کچھ کو ان کے تنوں پر قائم رہنے دیا. یعنی 2 فیصلے کیے، کچھ لوگوں نے کاٹ دیے، کچھ نے کہا نہیں رہنے چاہیے. فرمایا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی اجازت سے ہوا. یعنی اس کے دل میں بھی اللہ نے فیصلہ ڈالا، اس کے دل میں بھی اللہ نے. جو اللہ کو منظور تھے کٹنے وہ کٹ گئے، جو رکھنے منظور تھے وہ رہ گئے. وَلِيَخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ سارا اس لیے ہوا کہ نافرمانوں کو رسوا کیا جائے. جو اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے، رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے. تو ہمیں اگر قومی طور پر یہ شکوہ ہے کہ ہم رسوا ہیں، اگر ہمیں ذاتی طور پر یہ شکوہ ہے کہ رسوا ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا، پتہ چلے گا کہ کہاں تلاش کریں ہم کہیں نافرمانی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے نتیجے میں
رسوائی مل رہی ہے کہ نافرمانی رسالت کا فطری نتیجہ رسوائی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔